السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن، سائنس اور سائیکالوجی کی روشنی میں. ایک ایسے سفر پر ہم آج نکلنے والے ہیں جو ہماری سوچ کے دروازے کھول دے گا. ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کتاب کو ہم صرف مذہبی سمجھتے ہیں وہ دراصل سائنس، انسانی نفسیات اور کائنات کی گہرے رازوں کا بھی مکمل بلو پرنٹ ہے. اس لیکچر کا مقصد یہ نہیں کہ ہم قرآن کو سائنس سے ثابت کریں، بلکہ ہم قرآن کے میریکلز کو ماڈرن سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل لینس سے سمجھیں گے. سب سے پہلے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو قرآن اور سائنس میں مشترک اور کامن ہے. جیسے کہ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ایک دھماکہ کر کے ان کو پھیلا دیا اور جدا کر دیا، اور ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ آج کی جدید سائنس کی بھی بگ بینگ تھیوری، کائنات ابتدا میں ایک نقطے پر مرکوز تھی جسے ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں، پھر ایک عظیم دھماکے کے ساتھ یہ پھیلنا شروع ہوئی اور کائنات وجود میں آئی. اس کے علاوہ قرآن نے پانی کو ہر جاندار چیز کی بنیاد قرار دیا ہے، جو کہ آج کل کی بایولوجی نے ثابت بھی کر دیا ہے. اسی طرح پہاڑوں کے رول کے اوپر قرآن کا دو ٹھوک موقف ہے. ارشاد ربانی ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ ان کو حرکت نہ دے. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا. سائنسی جیولوجی نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہاڑوں کی روٹس اور جڑیں زمین کی تہ سے کئی گنا گہری ہیں، اس سے کئی گنا گہری ہیں جتنی وہ سطح زمین پر نظر آتی ہے. یہ جڑیں زمین کی پلیٹوں کو چھوڑ کر اسے مستحکم رکھتی ہیں. اس عمل کو آئسوسٹیسی کہتے ہیں. اسی طرح قرآن میں سمندروں کے ملاپ کا ذکر ہے. ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ میٹھا اور خوشگوار ہے اور یہ کھارا اور کھڑوا ہے، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو انہیں ملنے سے روکتی ہے. قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے کی ہے. ماڈرن سائنس میں سمندر کی اس آڑ کو ہیلوکلائن کہتے ہیں. یہ دو مختلف کثافت والے پانیوں کے درمیان واضح ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ مل کر بھی اپنی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں. اسی طرح قرآن نے ہیومن ایمبریولوجی کے اوپر 1400 سال پہلے بات کی ہے. ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور ہم نے انسان کو ایک مخصوص قسم کے مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر میں ٹپکایا، پھر اسے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک اور صورت دے کر اٹھایا. پس بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، یعنی نطفہ، علقہ، مضغہ. ماڈرن ایمبریولوجی میں موجود مراحل سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں، خاص طور پر یہ بات کہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے. یہ بات قرآن اور سائنس دونوں میں بالکل واضح ہے. اسی طرح ہمارا سیکنڈ پارٹ جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ ہے قرآن اور نفسیات. ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. آج کل کی سائیکالوجی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مائنڈفلنس، میڈیٹیشن اور اسپریچول پریکٹسز ہمارے دماغ کو پرسکون کرتے ہیں. اللہ کا ذکر دراصل ایک اسپریچول مائنڈفلنس کی طرح ہے جو ہمارے اسٹریس اور انزائٹی لیول کو کم کرتے ہیں. اس اسپریچول مائنڈفلنس سے سیروٹونن اور ڈوپامین جیسے ہیپی ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے ہمیں آٹومیٹیکلی سکون ملتا ہے. اور یہی بات سائیکالوجی اور قرآن میں بالکل سیم ہے. اسی طرح صبر اور شکر کے بارے میں قرآنی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی ہم تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے،
اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر اور شکر اور ریزیلینس کا یہی تصور سائیکالوجی میں بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے مشکل حالات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ شکر گزاری ہمیں ریزیلینس کی طرف راغب کرتی ہے، جو پازیٹیو تھنکنگ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت لازمی چیز ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں غیبت اور اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ۔ قرآن میں غیبت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت ایک ٹاکسک ہیبٹ ہے جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی اور نیگیٹیو تھنکنگ کو فروغ دیتی ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے سوشل ٹرسٹ کو خراب کرتی ہے، اور یہ چیز غیبت کرنے والوں میں بھی شرمندگی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں خوف اور اضطراب کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کے مضامین کو خوب جانتے ہیں۔ یہ صورتیں ہمیں نامعلوم اور معلوم خوف سے پناہ مانگنے کی دعا سکھاتی ہے، اور یہی چیز سائیکالوجی میں بھی ہے، جسے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں، جو ہمارے اندر خوف کو کم کرتی ہے اور ہمارے دماغ کو نیگیٹو تھاٹ سے دور رکھتی ہے۔ لہذا قرآن کو ایک رسمی کتاب نہ سمجھیں بلکہ ایک زندگی کا ایک دستور سمجھیں۔ قرآن کی رہنمائی سے ہماری زندگی میں سکون اور کامیابی مل سکتی ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے پریکٹیکل لائف سے ہو، یا کاروبار میں آنیسٹ ٹرانزیکشن سے ہو، یا تعلقات میں اخلاق کی بات ہو۔ قرآن ان سب کو شامل ہے۔ اسی طرح سائیکالوجی کا ایک ٹاپک ہے پازیٹیو سیلف ٹاک، یعنی مثبت خود کلامی۔ قرآن میں بھی کئی مقامات پر دعا اور ذکر کا تذکرہ ہے، جو پازیٹیو سیلف ٹاکنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ دراصل ایک بہترین شکل اور شیپ ہے جو ہمیں مشکل وقت میں موٹیویٹ کرتی ہے اور ہمیں موٹیویشن دیتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سائنس، سائیکالوجی اور پریکٹیکل لائف کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔